آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر پروگرام خوابوں کی تعبیریں لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی ہوں گے آپ کے بہت سارے سوالات، اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا آپ نے ہم سے پوچھے ہیں خواب، اور ان کی جانیں گے انشاءاللہ تعبیریں بھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں انسان بہت ساری چیزیں کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس شخص کو ملتی ہیں، لیکن اگر وہ شخص ان نعمتوں کی حفاظت چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں اس شخص کو عطا کی ہیں وہ ان کی حفاظت کرنے والا بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو، میں تمہیں ان نعمتوں میں مزید عطا فرماؤں گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملے تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا کر اس کا شکر ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ شکر بالاعضاء بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ چاہیں تو اپنی نعمتوں کا شکر اس طرح سے بھی ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ عطا کی ہے، آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آپ اس آنکھ کو اپنے رب کی نافرمانی کے بلکہ نہیں، اپنے رب کی فرما برداری کے ساتھ اس آنکھ کا استعمال کریں۔ اپنے کان کا استعمال اس طرح سے کریں کہ اس سے جو بھی سنیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر مشتمل ہو۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں کا، اپنے پاؤں کا جو اپنا استعمال ہے وہ اس طرح سے کریں کہ اس میں رب کی نافرمانی نہ ہو۔ تو فرمایا گیا کہ یہ شکر بالاعضاء ہے، یعنی اپنے اعضاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا پسندیدہ اور فرما بردار بندہ بننے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں، استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں حضور آپ کو۔ صباح الخیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی صبح بخیر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اسد بھائی، میں پروگرام کے آغاز میں آج ایک روایت درود پاک کی جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا آپ کے موجودگی میں ہی۔ جی جی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے یہ روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت تھا اور میں جو ہے وہ کچھ سی رہی تھی، تو اچانک جو سوئی ہے وہ میرے ہاتھ سے جو ہے وہ گر جاتی ہے، تو اتنے میں چراغ جو ہے وہ بھی بجھ گیا۔ تو اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، تو آپ کی آمد سے پورا گھر جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِمَنْ لَا يَرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ بدبختی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو بروز قیامت مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، ایسا کون شخص ہوگا جو آپ کو روز محشر نہیں دیکھ سکے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی لا یصلی علی، یعنی یہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر درود نہیں پڑتا ہوگا۔ کب؟ اذ سمع باسمی، یعنی جب میرا ذکر اس کے سامنے ہوتا ہے وہ مجھ پر درود نہیں پڑتا، تو ایسا شخص بروز قیامت میری جو ہے وہ زیارت سے محروم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے متلاشی ہونا چاہیے، اور بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ پانے کے لیے
اس عمل کو کرنا چاہیے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہمارے سامنے ذکر کیا جائے تو ہم آپ پر درود پاک پڑھ کر اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی سنوارنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور آپ پر درود پاک پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مدنی چینل کے بہت سے ناظرین کے سوالات ہم تک اسد بھائی پہنچ چکے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم باقاعدہ اس کا آغاز کریں ویڈیو سوالات سے، اور دکھائیے ہمیں کہ آج ہمارے ناظرین میں سے ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ میں نے خواب میں بارش دیکھی ہے، موسلا دھار بارش، برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں۔ جی اسد بھائی کیا؟ ماشاء اللہ، بارش کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہوا کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر کسی کی تمنا تھی، کوئی خواہش تھی، یا اس نے کہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کی تھی اور یہ خواب دیکھا، تو اللہ پاک کے رحمت پر امید رکھے کہ اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کی جو جائز خواہش ہے وہ پوری ہوگی۔ تو اچھا خواب ہے، اچھا خواب جب بھی دیکھیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل جی، مزید سوال سنیں۔ ایک عجیب سا خواب دیکھا تھا میں نے، تو اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں کہ میرا ایک کزن ہے، تو میں نے دیکھا کہ ان کے آج 6 بھائیوں کی ڈیتھ ہوئی اور ان کے والد صاحب کی بھی، اور میں نے دیکھا کہ ان کے سارے گھر کے جو مرد ہیں نا وہ ختم ہو گئے ہیں ایک ہی رات میں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ یہ دیکھیے بعض اوقات شیطان کی جانب سے بھی اس طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں، تو پریشان نہ ہوں، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں، لیکن اہم یہ ہوگا کہ آپ اپنے کزن سے یا کسی سے بھی وہ بات شیئر نہ کریں، بلا وجہ تشویش ہوگی اور پریشانی کا ان کو سامنا ہوگا۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی پرانا خیال ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، موت سے متعلق، اجتماعی موت سے متعلق، کوئی ایکسیڈنٹ سے متعلق، اور وہ ریلیٹ کر جاتا ہے ہمارے کسی عزیز کے ساتھ یا رشتہ دار کے ساتھ۔ تو تھوڑا سا ہمیں مضبوط ہونا چاہیے اور اطمینان رکھنا چاہیے، اللہ پاک کی ذات پر توکل رکھیں، لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ جی مزید سوال دیجیے۔ آپس میں 2 بھائی لڑ پڑتے ہیں اور دوسرے بھائی کو خواب میں آتا ہے کہ جناب وہ کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا کہ ابو جی کہتے ہیں جناب دوسرے بھائی کی بیٹی کو طلاق دے دے، تو برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ دیکھیے خواب کے اندر کوئی بھی اس طرح کا معاملہ جو کہ ظاہری شریعت کے موافق نہ ہو، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک بیسک اصول ہر اسلامی بھائی، ہر اسلامی بہن اپنے ذہن میں رکھے۔ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو شرعاً غلط ہے، اس کا کرنے کا کوئی کہتا ہے، یا وہ کام کہ جو شرعاً لازم ہے اور اس کو کوئی نہ کرنے کا کہتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں ہم شریعت پر عمل کریں گے۔ رہا یہ معاملہ جو آپ نے بیان کیا، تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق دینے کی صورتیں بیان ہیں شریعت کے اندر، لیکن کب دی جائے، کیوں دی جائے، کیسے دی جائے، یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے۔ تو طلاق تو ویسے ہی شرعاً ناپسندیدہ ایک فعل ہے جو کہ بلا ضرورت تو استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے مرد کو اس کا حق۔ البتہ خواب میں آ کے کوئی کہتا ہے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی کہ یہ کوئی لازم نہیں ہو جائے گا کہ خواب میں آ کر والد نے کہہ دیا ہے تو اب میں اس طرف سوچوں بھی نہ سوچیں۔ ظاہری اسباب پر غور کریں اور جو ظاہری ہمارے معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور جب ایسے ہی گھر کے اندر لڑائی کا ماحول ہے، جھگڑے کا ماحول ہے، شیطان کے لیے یہ موقع بڑا زبردست اور موافق ہو جاتا ہے کہ وہ خواب میں آ کر کوئی اس طرح کا وسوسہ ڈالے، کوئی اس طرح کی چیز کرے کہ جس سے اس لڑائی کو کسی برے نتیجے پر اختتام ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے اور بالکل بھی اس کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ جن بھائی کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے تو ان کو یہ مشورہ دیں کہ آپس کے معاملات کو بہتر کریں اور پیار و محبت سے رہیں، اس خواب کا کوئی بھی اعتبار نہ کیا جائے۔ اسد بھائی اگر خواب میں طلاق دی جائے تو کیا وہ واقع بھی ہو جاتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی واقع نہیں ہوتی۔ خواب جو ہے وہ حجت نہیں ہوا کرتا،
اور ان چیزوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اور اچھے انداز کے ساتھ آپ نے ہمیں سمجھایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پر ہم نے ایک پیکج بھی ہم نے بنایا تھا کہ خواب میں طلاق دینا کیسا ہے، اس کی مختلف تعبیریں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، اور یہ پیکج جو ہے وہ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوابوں کی تعبیریں کے نام سے جو ہے یہاں پر انشاءاللہ یہ مل جائے گا۔ جی مزید سوال سنائیے۔ اپنی خواب میں دوسری شادی دیکھنا کیسا، اس کی تعبیر بتا دیں۔ یا تو کوئی خیال ہوتا ہے کسی کے ذہن میں، سوچتا رہتا ہے دوسری شادی کے بارے میں، تو اس کو اس طرح کا خواب نظر آ جاتا ہے۔ اور اگر ایسا میٹر نہ ہو، کسی کا کوئی نہ ارادہ ہے نہ ہی وہ اس بارے میں کوئی سوچ و بچار کرتا ہے، تو صرف خواب میں شادی کا دیکھنا یہ کسی اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہوتی ہے مرد کے اعتبار سے۔ عورت کے اعتبار سے اس میں کچھ فرق ہے، البتہ دوسری شادی اپنی دیکھنا یا پہلی شادی بھی دیکھنا، شادی بیسیکلی خوشی کی بات کی یہ علامت ہوتی ہے، کوئی بھی خوشی کی بات پہنچے گی، کوئی بھی نعمت ملے گی، تو اس طور پر یہ خواب اچھا ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت مبارک ہو کہ یہ بہت اچھا خواب آپ نے دیکھا ہے۔ جی مزید سوال سنائیے۔ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ گنبد شریف ہے اور اس میں ایک بزرگ کرتے ہیں، نورانی بزرگ ہوتے ہیں، اور میں ان کی زیارت کرنے کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی سر، کون سا گنبد ہے، کون سے بزرگ کی زیارت کی، یہ تو آپ نے بیان نہیں فرمایا، تو البتہ آپ نے ایک مزار شریف کہیں گے، گنبد نما جو عمارت ہوتی ہے وہ کوئی مزار شریف ہوگا، اور کسی بزرگ کی زیارت کی ہے تو دونوں اعتبار سے اچھا ہے۔ کسی بزرگ کی زیارت کرنا یا کسی بزرگ کے مزار کی زیارت کرنا ان کی برکت ملنے کی علامت ہے۔ اب چونکہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ اسپیسیفک تو بیان نہیں کیا جا سکے گا، البتہ اگر خواب کے اندر کوئی شخص کسی بزرگ کی زیارت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے ان کی برکت ملے گی، ان کی توجہ نصیب ہوگی، اور یہ خواب دیکھنے والے کی ان کے ساتھ محبت کی بھی علامت ہوا کرتا ہے، تو اچھا خواب ہے۔ ویسے بھی اب آنے والا مہینہ جو ہے وہ اولیاء کرام کا مہینہ ہے، اولیاء کے سردار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت رکھنے والا یہ مہینہ ہے، تو چونکہ تذکرہ عام ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو خواب بھی زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ اسد بھی جب کبھی بھی کوئی اچھا خواب دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور صحیح۔ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کا جو بھی اچھا نتیجہ ہے، اچھا جو اس کا رزلٹ ہے وہ میرے حق میں ظاہر فرما۔ تو مومن کے لیے خواب جو ہے وہ بہت ہی باعث برکت، اور اس کی بڑی فضیلتیں اور برکتیں بیان کی ہیں، تو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مزید سوال سنائیے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں آم کھا رہا ہوں، تو مجھے اس کی تعبیر بتا دیں، کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ جی سر۔ خواب بیسیکلی تو اچھا ہے، اب انہوں نے یہ نہیں بیان کیا کہ کب دیکھا ہے، صحیح۔ اس کے دو اعتبار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو پھل کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، پھل کا کھانا جبکہ وہ پکا ہوا ہو یہ اچھا ہوتا ہے، آم کی تعبیریں بھی اچھی ہیں، لیکن بے موسم کے جو پھل دیکھا جائے وہ تعبیر اس کی ذرا اچھی نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ آج کل کے موسم میں دیکھا ہے تو ظاہر ہے کہ اب آم کا موسم تو نہیں ہے، صحیح، تو پھر یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال سنائیے۔ آپ میں کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور اس سے کچھ حاصل کر رہے ہیں، علم کے موتی اور اس طرح کی، تو اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ کیا فرمائیں؟ ظاہری اعتبار سے طالب علم معلوم ہوتے ہیں، جی بالکل، تو ہو سکتا ہوں بھی۔ جو طلبہ علم ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ رات دن ان کا پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہوتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ کسی صاحب علم کے ساتھ صحبت نصیب ہو، بندہ اس سے کچھ سیکھے۔ تو اس فیلڈ سے متعلق کا اس طرح کا خواب دیکھنا ان کی روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے، اس کی کوئی اسپیسیفک تعبیر تو نہیں ہوتی، البتہ ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ جو شخص علم دین کی طلب میں ہے اور وہ کسی بزرگ کو، استاد کو، عالم کو، مفتی کو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اس سے کچھ حاصل کر رہا ہے، تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کی رحمت سے اچھی امید رکھے، انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ بھی کچھ آڈیو سوالات بھی ہمیں جو ہے وہ سنائیے کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس شیر کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ،
جو ایک عام بلی کی سائز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس بچے کو ہم کھلا رہے ہیں، مطلب وہ ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، کافی خوش ہے وہ بھی، لیکن اتنے میں میرے والد صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ ہم اپنے رشتہ داروں کو دے دیں گے، کیونکہ جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی جو خوراک کا ہے بندوبست وہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، لیکن وہ شیر جو ہے جو وہ تو میرے سے بہت اٹیچ ہے، تو وہ اسے میں جانے بھی نہیں دے سکتا اس طرح، تو میرے خواب میں شیر کا بچہ ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیجیے گا۔ سر بھائی کیا فرمائیں گے؟ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ سوال ہے۔ نیکسٹ کویسچن پلیز۔ نام محمد حسن تکریم ہے، اور میرا خواب یہ ہے کہ میں ہمیشہ خواب میں فوتگی کے حوالے سے دیکھتا ہوں، مطلب جب سے مجھے خواب آتے ہیں میں صرف فوتگیوں کا ہی دیکھتا ہوں، اور کچھ ٹائم بعد میرے گھر میں یا میرے ہمسایوں میں کوئی نہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، اور یہ خواب ہمیشہ سچ ہی ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے میری؟ سر بھائی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے اللہ پاک کی قدرت ہے صحیح کہ بعض لوگوں کے خواب بہت سچے ہوتے ہیں، بعضوں کے کم سچے ہوتے ہیں، تو مستقبل میں پیش آنے والے کسی بھی واقعے سے متعلق خواب یہ ایک پوری قسم ہے جو کہ اللہ پاک بندوں کو دکھاتا ہے۔ یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح آپ نے بیان کیا ہے وہ اتفاق کم اور حقیقت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ آپ اس طرح کا جب بھی کوئی خواب دیکھیں تو جس سے متعلق دیکھا ہے اس کے لیے دعا کر دیا کریں، اللہ پاک دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور کسی سے بیان نہ کریں، ورنہ ظاہر ہے کہ اس کو بیچارے کو تشویش ہوگی۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ ہی ایسا ہو، اکثر ایسا ہو جاتا ہوگا، تو آپ کسی سے بیان نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ دعا کریں، اور مستقبل میں آنے والے کسی واقعے کی خبر کا پہلے سے معلوم ہو جانا یہ خوابوں کی ایک پوری قسم ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جو آپ دیکھتے رہتے ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ جاتی ہے، تو اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال ہمیں دیجیے۔ میرا نام محمد احسن ہے، میں چکوال سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب میں زعفران دیکھا ہے، زعفران ایک اچھی مقدار میں تھا ایک تھالی میں، اور اس میں سے میں نے ایک چٹکی یا 2 چٹکی زعفران اٹھا کر ایسے کھا لیا، تو اس کی مجھے تعبیر بتائیے گا کہ تعبیر اس کی کیا ہوگی؟ حقیقتاً زعفران ہے بہت مہنگا، اسد بھائی مہنگا خواب دیکھا ہے ان بھائیوں نے، اس بھائی نے کیا فرمائیں گے؟ کیا بات؟ خوابی میں کھایا ہے، اب حقیقت میں تو ہمارے ہاں زعفران کے نام پہ مختلف کلرز جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، معلوم نہیں ہے مجھے زعفران کی کیا تعبیر ہے، انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ ابھی سردیوں کا موسم ہے نا، اب زعفران والا دودھ جو ہے بکنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ 40-50 روپے میں زعفران ڈال کر دودھ کیسے پلا دیتے ہیں، ویسے تو دودھ بھی آج کل زعفران ہی کی قیمت کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل۔ چلیں دیکھتے ہیں اس دفعہ زعفران ملا دودھ کس طرح بکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی مزید سوال دیجیے۔ جناب میں نے خواب میں مونگ پھلی دیکھی ہے، کھیتوں میں مونگ پھلی کو نکالا گیا تھا اور وہ پڑی ہوئی تھی تازی تازی جس طرح مٹی سے نکلتی ہے، صرف میں نے مونگ پھلی دیکھی ہے، تو اس کی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھیے اگر تو آپ کا کوئی تعلق ہے اس بزنس کے ساتھ یا جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر مونگ پھلی کی کاشت ہوتی ہے اور وہاں پر اس کی جو بھی زراعت سے متعلق کام ہے وہ کیے جاتے ہیں، پھر تو یہ ایک آپ کی عمومی جو معاملات ہیں اس سے متعلق اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ البتہ اگر ویسے ہی کوئی شخص مونگ پھلی دیکھتا ہے تو ایک ڈرائی فروٹ ہے، سردیوں کا موسم ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اس کا خیال رہتا ہو، تب بھی اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ البتہ اگر ایسا کوئی میٹر نہیں ہے تو مونگ پھلی کا دیکھنا اللہ کی ایک نعمت ہے، اور نعمت کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا اور بہتر ہوا کرتا ہے۔ ایک سوال شامل کرنا چاہوں گا یہیں سے، یہ وفان احسن کے نام سے ہے، بھائی جان ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ خواب میں ہری مرچ کھیت میں دیکھنا کیسا ہے اور درخت سے مرچی حاصل کرنا کیسا ہے؟ یہ دو ان کے خواب ہیں سر، درخت پر مرچی۔ ہاں خلاف واقع خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے خریداری وغیرہ عموماً لوگ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، سبزی وغیرہ تو خواب میں دیکھ لیا ہو، بہرحال بے ربط سا ہے، اس میں توجہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آپ کو اللہ پاک سلامت رکھے، میں یہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وائٹ سنیک کو کھاتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ یہ انہوں نے تذکرہ نہیں کیا کہ خود کو کھاتے ہوئے یا پھر کسی شخص کو دیکھا ہے انہوں نے، تو اس طرح کا انہوں نے سوال شاید شام کو کھاتے ہوئے، یعنی کہ خود کو دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اچھا نہیں ہے
ظاہر ہے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو شرعن بھی درست نہیں ہے اور عموماً شام کو کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، تو بے رب سا خواب ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے، چونکہ بیسیکلی شام جو ہے وہ اچھی علامت نہیں ہوا کرتا۔ سر خواب میں یہ دیکھنا کہ بہت سارے پیسے ہیں جو کہ ایک تھیلے میں بھر کر مجھے کوئی انجان شخص پیش کرتا ہے، تو یہ خواب ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے اس طرح سے روپوں پیسوں کا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، اس پہ خوش بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک رزق میں تو برکت عطا فرمائے، البتہ اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ آج بہت زیادہ دن ہو گئے ہیں، خواب میں سفر بہت زیادہ کرتی ہوں، پلیز اس کا کوئی جواب اگر بنتا ہو تو ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے بعض اوقات تو دلچسپی ہوتی ہے بندے کو کسی کام سے، اب کسی کو سفر کرنا، ٹریول کرنا اچھا لگتا ہے تو وہی چیز اس کو خواب میں نظر آتی ہے، تو اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے، بندہ جو سوچ رہا ہے رات دن، جس کے بارے میں خیالات ہیں اس کے، تو وہی چیز اس کو خواب میں نظر آ جاتی ہے۔ البتہ بعض اوقات کوئی مستقبل میں پیش آنے والی سچویشن سے متعلق بھی بندہ خواب دیکھ لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی سفر درپیش ہو اور اس سے متعلق آپ سوچتی ہوں تو آپ عنقریب سفر پر روانہ ہو جائیں۔ اور ایک اور اس کا پہلو یہ ہے، اگر یہ دونوں سچویشنز آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو بہرحال اپنے آپ کو خواب میں سفر کرتے ہوئے دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ سفر کو وسیلہ ظفر قرار دیا گیا ہے، سفر باعث برکت بھی ہوتا ہے، اور اگر کسی کے رزق میں، کمائی میں، معاملات کے اندر اس کو دشواری کا سامنا ہے، رزق میں تنگی ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کو وسعت نصیب ہوگی، یعنی کہ اچھا خواب ہے، اللہ پاک تنگ دستی کو دور فرمائے گا اور رزق حلال میں برکت عطا فرمائے گا، تو اس اعتبار سے بہرحال یہ خواب اچھا ہی کہلائے گا۔ ایک سوال شامل کریں گے ہم سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سر خواب میں دیکھا ہے کہ ہماری چھت پر ایک چور ہے اور یہ دیکھتے ہی میں شور کرتا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے، حقیقت میں بھی چلا رہا ہوتا ہوں۔ کوئی پرانا خیال ہوگا جو خواب میں نظر آیا اور آپ پہ یہ کیفیت طاری ہو گئی، جب آپ جاگے تو چور نہیں تھا، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ خواب کی صورت تھی۔ اچھا یہ بھی یاد رہے بعض اوقات کسی بزرگ کی نسبت سے یا اللہ پاک کی رحمت کسی اور واسطے سے بندے کے لیے یوں ظاہر ہوتی ہے کہ جو حقیقت میں ہونا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو خواب کی شکل میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ کبھی نیک بندے کی دعا، کبھی بندے کا اپنا عمل، کوئی بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک مقام شکر ہوتا ہے۔ جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں کہ خواب برا تھا لیکن آپ کی آنکھ کھلی تو حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جیسا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب اٹھا تو بھی میری آواز بلند تھی اور میں گویا کہ چور کی آمد کا جو ہے وہ شور مچا رہا تھا، تو شکر کرنا چاہیے کہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں اور بس اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں۔ البتہ اپنے جو ظاہری اسباب ہیں حفاظت کے وہ ضرور اختیار کرنے چاہیے، اگر دروازہ بند کرنا ہے یا جو بھی اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو ضرور مکمل کریں، اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ بھی کر دیں تاکہ ہر طرح کے آزمائش سے آپ محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک خوبصورت زبردست پیکج شامل کرنے کا، اور اس پیکج میں کیا ہے، ایک شخص ہیں جو کہ استاد محترم مولانا اسد اتاری مدنی صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور فیس ٹو فیس خواب کی تعبیر اب معلوم کرتے ہیں۔ وہ کون شخص ہیں، کیا پوچھا، کیا خواب ہے، کیا تعبیر ہے، آئیے مل کر دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ جب پروگرام میں دوبارہ واپس آئیں گے تو آپ کے جو سوالات سوشل میڈیا اور دیگر آڈیو کالز ہم تک پہنچی ہیں انہیں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں پیکیج فیس ٹو فیس خواب کی تعبیر۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو نئے سیگمنٹ میں، جس میں ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی اسلامی بھائی ہوا کریں گے اور وہ خواب سے متعلق کوئی سوال جواب کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے سوالات کے جوابات دے سکیں۔
تو تشریف لاتے ہیں آج پہلے ہمارے اسلامی بھائی جی تشریف لائیے، انشاءاللہ ان سے آج بات چیت ہوگی. تشریف رکھیے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مزمل ہے. مزمل، ماشاءاللہ. ویسے اس نام کو رکھنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہ نام صحیح لے گا کون. مزمل ہے یہ، اور اسی طرح مدثر، مدثر بول دیں گے، مزمل بول دیں گے، عموماً یہی ہوگا. تو بہرحال نام تو بہت مبارک ہے، لینے والوں کو چاہیے کہ اس کا صحیح پروناؤنس کیا کریں. اس کا تعلق آپ کی تعبیر سے تو نہیں ہے، لیکن چلیں. مزمل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. ماشاءاللہ. کیا پوچھنا چاہیں گے، کیا بات کرنا چاہیں گے؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں ایک روم کے اندر ہوں اور اس روم کے اندر بہت سے لوگ جمع ہیں، اور ایسا دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ جیسے کہ طواف ہو رہا ہے، ایک حج کے مناظر نظر آ رہے ہیں. اس کو دیکھ کے میں کافی پریشان سا ہو گیا کہ یہ کیا ہے، مطلب روم کے اندر حج کیسے ہو سکتا ہے. اٹھنے کے بعد کافی پریشانی فیل ہوئی مجھے یہ دیکھنے کے بعد. مزمل بھائی آپ کرتے کیا ہیں؟ میں آئی ٹی کی فیلڈ سے ریلیٹ ہوں. اچھا، یہ خواب آپ نے کتنا عرصہ پہلے دیکھا؟ یہ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا مجھے. ایک ہفتے پہلے آپ نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے. جن دنوں آپ نے خواب دیکھا تو طبیعت وغیرہ ناساز تو نہیں تھی؟ نارمل تھا. ٹھیک ہے. تو ان دنوں کوئی حج کے، کوئی طواف کے، کوئی خیالات ذہن میں تھے؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں حج پہ جاؤں، مکہ پاک کی زیارت کروں، یا طواف کے مناظر وغیرہ، کچھ اس طرح کچھ تھا یا نہیں؟ نہیں، اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا، وہ لوگ کون تھے اور وہ مکان کس کا تھا، یہ کچھ ذہن میں ہے؟ مکان میرا اپنا ہی تھا، لیکن جو لوگ تھے، جس طرح سے مکہ میں لوگ حج کرتے ہیں، اس جتنی عوام ہوتی ہے اس طرح سے سیم میں نے وہاں دیکھا کہ اتنے لوگ جو ہے وہ میرے روم میں موجود ہیں. اچھا، صحیح. ٹھیک ہے. اور اٹھنے کے بعد کیا کیفیت تھی؟ میں کافی پریشان تھا کہ یہ اس کا کچھ تعبیر بری نہ ہو کہ میرے روم میں اتنے لوگ جمع ہیں. خانہ کعبہ ایک معزز جگہ ہے اور وہ میرے روم میں اس طرح سے، میں کافی پریشانی فیل کر رہا تھا دیکھ. صحیح. چلے میں عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. بعض اوقات جو ہمارا خواب ہے وہ کئی خیالات کا مجموعہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کبھی آپ کے خیال میں اپنا گھر ہوگا، اور کبھی آپ کے خیال میں کعبۃ اللہ شریف، طواف اور وہاں کے مناظر ہوں گے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو خانہ کعبہ ہے جہاں پر ہے وہیں پر طواف نظر آئے، لیکن یہ دو خیال مل کر خواب کی شکل میں آپ نے دیکھے. تو اس طرح کے جو خلاف واقع چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، تو اس کے بارے میں ہمیں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. البتہ طواف کا جو منظر ہے وہ چونکہ ایک بڑا اچھا منظر ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کی برکت عطا فرمائے. اور ایک نیک کام ہوتے ہوئے اپنے گھر میں دیکھنا یہ بھی باعث برکت ہے. تو اس اعتبار سے یہ ایک اچھا خواب بھی ہے، تو اس میں پریشانی کی تو کوئی وجہ نہیں ہے. یہ بھی عرض کروں گا ناظرین کو کہ جب بھی کوئی اس طرح کا خواب دیکھیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی لاحق ہو، تو دو کام آپ کر لیا کریں. پہلا کام تو یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرما. دوسرا، راہ خدا میں کچھ صدقہ کر دیں. صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. اگر بالفرض خواب کا کوئی برا اثر ظاہر ہونا تھا تو انشاءاللہ عز و جل صدقے کی برکت سے وہ بلا مصیبت جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ میرا ایک سوال یہ بھی تھا کہ جیسے یہ ہم خواب دیکھتے ہیں، ہماری جو ڈیلی روٹینز ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے مینٹلی خواب وغیرہ پر جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ؟ جی بالکل کر رہی ہوتی ہیں. خواب کا چونکہ بہت زیادہ تعلق ہمارے پرسنل ایکسپیرینسز کے ساتھ ہے. ہم جو چیز حقیقت میں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں وہی بعض اوقات خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جو بھی آپ کا انوائرمنٹ ہے، لوگ کام وام کرتے ہیں، یہ خوابوں کی ایک پوری قسم ہے. لیکن اس میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جو ہمارے روٹین کے کام ہوتے ہیں، ڈیلی روٹین ہوتی ہے، اگر وہی چیز ہم خواب میں دیکھتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. تو اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک جنرل ہماری پرسپشن تھی، ایک ہمارا ذہن میں کوئی میموری کے اندر چیز تھی جو ہمیں خواب کی شکل میں نظر آ گئی. تو یہ ٹرو ہے جو آپ نے کہا کہ ڈیلی روٹین کی چیزیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں. اچھا، میرا ایک خواب
اور بھی تھا، میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. میں نے دیکھا ہے کہ ایک عجیب سی مخلوق جو ہے وہ میرے پیچھے بھاگ رہی ہے اور میں آگے بھاگتا جا رہا ہوں اور آگے دیوار آ گئی اور سب جگہوں سے رستہ بند ہے اور وہ مخلوق میرے سامنے اس وقت کھڑی ہے. تو اس وقت فوراً میری آنکھ کھل گئی، لیکن میں اس کو دیکھ کے کافی ڈرا ہوا تھا. صحیح. اس میں دو وجوہات عموماً ہوا کرتی ہیں. ایک تو شیطان مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے. جس طرح جاگتے ہوئے ہمارے دلوں میں شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے، اسی طرح خواب میں بھی اس کے عمل سے چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے. تو اس طرح کا خواب دیکھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول شریف پڑھ لیں، شیطان سے پناہ کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے تو انشاءاللہ شیطان سے پناہ ملے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس طرح کے خواب نظر آنا بند ہو جائیں گے. تو اس میں بندہ پریشان نہ ہو بلکہ یہ سمجھے کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے. البتہ ایک پہلو جو آپ نے بیان کیا کہ آپ آگے جا رہے ہیں اور دیوار ہے جہاں پر آپ پھلانگ نہیں پا رہے، تو ہو سکتا ہے کہ جن دنوں آپ نے خواب دیکھا آپ کو اپنے کام کاج میں کچھ رکاوٹیں ان کا سامنا کرنا پڑے. تو جب بھی کوئی رکاوٹ آئے تو ہمیں ظاہری اسباب اختیار کرنے چاہیے. کام کو مزید کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں، مزید کیا اچھا ہم کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور ساتھ میں دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسے بھی استعمال کرنا چاہیے. آپ نے جو اوراد بتایا جیسے کہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، تو یہ جیسے ہی خواب کے بعد اٹھے بندہ تو یہ فوراً وضو کرنا ضروری ہے اس کے لیے یا صرف جیسے ہی اٹھے فوراً پڑھ لے؟ دیکھیے کوئی بھی وظیفہ ہے آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر کر لیں تو بہتر ہوتا ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ بندہ خواب میں کوئی چیز دیکھا اور اٹھا ہے تو فوراً جا کر وضو کرنا ایک مشکل کام بھی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. یہ خواب ہو یا اس جیسا کوئی بھی خواب ہو جو کہ ڈراؤنا ہے اور رات کو آنکھ کھل گئی بندے کی اور بندے پر خوف کا غلبہ ہے، تو اس کا ایک بڑا پیارا طریقہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ الٹے کندھے کی طرف تھوکنے کا اشارہ کرے. جیسے ہم تھو تھو کرتے ہیں نا، اس طرح تھوکنا نہیں ہے لیکن اشارہ کرنا ہے. یہ کرے اور کروٹ بدل کے سو جائے تو انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے بھی محفوظ رہے گا اور انسان پر جو خوف کا غلبہ تھا وہ بھی دور ہو جائے گا اور دوبارہ بندہ پرسکون نیند لے سکے گا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرہ. آپ تشریف لائے، ہم نے کوشش کی ناظرین کے ان کے سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں. یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ اگر یہ کچھ چیزیں کسی ایک کے ساتھ ہیں تو ناظرین میں سے بھی بہت سوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں، تو اس ذریعے سے آپ تک بھی پیغام پہنچ جاتا ہے. اور اگر ہمارے جو ڈسکس کی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے آپ میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی کا سامان ہوگا. ہمارے سیگمنٹ کا وقت اختتام کو پہنچا لیکن پروگرام جاری ہے. آئیے پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب آگے بڑھتے ہیں. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر پروگرام میں. اور آپ نے یہ پیکیج ملاحظہ کیا، کیسا لگا آپ کو؟ اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں ضرور دیجیے گا. اسکرین پر آپ کو ای میل دکھائی جائے گی، آپ اس پر ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. یا آپ کو پروگرام کے اندر یہ سیگمنٹ کیسا لگا، اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے یا کوئی اس کی جگہ کوئی نیا سیگمنٹ ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے، آپ اپنا آئیڈیا ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بھی ہم سے اس طرح سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، مولانا اسد مدنی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر فیس ٹو فیس آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنا خواب جو ہے وہ ہمارے فیس بک پیج پر ان باکس کر دیجئے. انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور وقت مناسب پر جب ریکارڈنگ کا پلان ہوگا تو باہمی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ریکارڈنگ جس دن ہوگی پھر آپ کو بھی مدعو کیا جائے گا. اور یوں خواب کی تعبیر فیس ٹو فیس آپ بھی بیٹھ کر جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. دوسرے شہر والوں کو بھی آپ دعوت دے رہے ہیں؟ بالکل، یہ تو مطلب جو آ سکتا ہو، جو آنا چاہے. اب کسی کو ہم منع تو نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے ناظرین میں سے بھی کچھ آپ کو جو ہے نا وہ بیٹھ کر شاید کوئی ٹکٹ وغیرہ آفر کر رہے ہیں. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. آنا تو پھر جس کو آنا خود سے آنا ہو. سر یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کا نام عالم اتاری ہے اور یہ چیٹا گونگ بنگلہ دیش سے ہیں اور یہ پروگرام کی تعریف کے کچھ کلمات جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور ٹیم کا شکریہ، مدنی چینل ٹیم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں.
اسی طرح سے ہمارے ساتھ ایک اسلامی بہن ہے، یہ کہتی ہیں کہ سر خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھر کے سامنے میں ایک انکل رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر جو ہے وہ زیارت ہوتی رہتی ہے. تو اگر کوئی شخص اس طرح کا کہتا ہے تو کیا اس کے ساتھ ہمیں اس کی بات کو ہمیں ماننا چاہیے؟ جی بالکل ماننا چاہیے، نہ ماننے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، یہ تو ایک مسلم بات ہے اور طے شدہ بات ہے، بہتوں کو ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص اس کا اعتراف کرتا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے، تو ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جھوٹا تصور کریں. اور یہ بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا کہ بظاہر جو نیک شخص ہے صرف اسی کو زیارت ہوگی، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب کے ذریعے گناہگار امتی پر بھی کرم فرماتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی ایسا نیکی میں شہرت نہیں ہوتی، ظاہری ان کا حلیہ بھی ایسا کوئی خاص نہیں ہوتا، لیکن انہیں بھی زیارت نصیب ہوتی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اس پر منحصر نہیں کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے اسی کو ہوگی، عام شخص کو ہوگی، نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سرکار کا کرم ہے جس پر فرماتے ہیں. ہاں البتہ نیک لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، جو زیادہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قلبی، عملی، زبانی ہر اعتبار سے محبت رکھتے ہیں، تو انہیں زیادہ نصیب ہوگی یہ اپنی جگہ پہ. لیکن ایک بالکل عام شخص کو بھی زیارت ہو جائے. اچھا اب اس کے اندر دل میں بعض اوقات آتا ہے کہ یار اگر یہ جھوٹ بول رہا ہو یا غلط بیانی کر رہا ہو، تو دیکھیے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے یا غلط بیانی کرتا ہے تو اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. ہمارے پاس تو کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم اس کے خواب کو چیک کر سکیں کہ یہ جو خواب بیان کر رہا ہے وہ سچا ہے یا نہیں. بس ہم اپنا گمان جو ہے وہ درست رکھیں، باقی اس کا معاملہ اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. انجم اتاری فیصل آباد سے یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدی خواب نہ آنا کیا کوئی بیماری ہے؟ عرصے سے ہی کسی کو خواب نہ آیا ہو تو اسے کیا سمجھنا چاہیے؟ کوئی بیماری نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے اور یہ کوئی فضیلت میں کمی کی بات بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی پریشانی ہونی چاہیے. ایک نیچرل ہے، کسی کو آتا ہے کسی کو نہیں آتا، کسی کو بہت زیادہ آتا ہے کسی کو کم آتا ہے، کوئی یاد رکھتا ہے کوئی بھول جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر ہم زیادہ پریشان ہوں یا کوئی ایسی ہم اس پر انحصار کر کے کوئی ذہن بنائیں. تو اگر نہیں آتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے. خواب نہیں آتا تو اب حقیقت کی دنیا میں زندہ رہیں. اور سچ میں حقیقت کی زندگی ہی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے خوابوں کی دنیا سے. ٹھیک ہے جی. سوال یہ ہے کہ میری مرحومہ دادی کو خواب میں میرے ایک رشتہ دار نے دیکھا ہے، میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بڑے جانور کا گوشت بانٹ رہی ہوتی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کچھ اعتبار سے بہتر ہے اور کچھ اعتبار سے کمزور ہے. دعا کریں اپنی دادی کے لیے اور ایصال ثواب کریں، اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو ان کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ضرور ادا کریں. اس کا طریقہ آپ کو امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف نماز کے احکام نامی کتاب میں مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. سوال یہ ہے کہ میری ہمشیرہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھ کر دودھ پی رہی ہوں اور کوئی میٹھی چیز کھا رہی ہوتی ہوں، اس میں کھوپرا اور براؤن شوگر بھی ہوتا ہے، اور میں جامعۃ المدینہ کی طالبہ ہوں اور وہ باجی میری دین میں بہت مددگار ہے. اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اچھا خواب ہے اور علم میں برکت کی علامت ہے. آپ محنت کریں، کوشش کریں، اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے اسد بھائی. سوال ہم ایک شامل یہ کرنا چاہیں گے کہ سر خواب میں گولڈ کے ڈھیر لگے ہوئے دیکھنا، یہ سر کیسا ہوتا ہے؟ اور اسی طرح گولڈ کے کچھ جھمکے اور کچھ کانٹے یہ بھی میں نے جو ہے وہ وہاں سے اٹھائے ہیں. یہ میرا خواب ہے، پرسوں میں نے دیکھا تھا. کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس خواب کی؟ خالص گولڈ کا دیکھنا، سونے کا دیکھنا، یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. البتہ عورت کے لیے سونے چاندی کے زیورات دیکھنا یا پہننا زینت کی علامت ہے، یہ اس کے لیے اچھی علامت ہے.
تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس خواب کے جو ایک کمزور پہلو ہے اس سے آپ کی حفاظت رہے، اور جو اچھا پہلو ہے اللہ پاک اس کی برکت عطا فرمائے۔ سر، خواب کے اندر بیری کے پتے دیکھنا یہ کیسا ہے؟ بیری کے پیڑ دیکھنا یہ کیسا ہے، اور اس کے پتے بھی دیکھے ہیں؟ بیری کا پیڑ یعنی کہ درخت کا دیکھنا جی، یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، البتہ اس کا جو پھل ہے وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ بیری کا درخت جو ہے وہ ایک اچھے اور نیک شخص کی علامت ہوا کرتا ہے، تو آپ کا تعلق، واسطہ یا رابطہ کسی ایسے شخص سے ہوگا کہ جو نیک خصلت ہے اور آپ کے حق میں وہ بہتر ہے، تو ایک اچھا خواب ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، کچھ آپ کی آڈیو کالز بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سنائیے۔ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میری وائف اور میری دادی مجھے چاقو مار رہی ہے، برائے مہربانی اس کی تعبیر فرمائیے۔ پریشان نہ ہو، خواب کا معاملہ ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں، اور دادی اور زوجہ کے لیے بدگمان بھی نہ ہوں، اور نہ ہی ان کے ساتھ آپ یہ خواب بیان کریں ان کو، اور اطمینان رکھیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ بعض اوقات شیطان آپس میں لڑانے کے لیے، بدگمانی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتا ہے، تو ہمیں کسی بھی مسلمان کے بارے میں خواب کی بنیاد پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ سر، خواب میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اوپر سے جو ہے وہ آگ آسمان سے گر رہی ہے، اور میرے گھر کے جتنے بھی کپڑے ہیں ان سب کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ یہ پریشان کن خواب ہے، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ خواب تو اچھا نہیں ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں، البتہ اپنے معاملات پر یوں غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے گھر کی بات کہیں باہر کرتے ہوں اور وہ پھر آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکے۔ لباس راز سے، چھپی ہوئی بات سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اور لباس کا ضائع ہو جانا یہ راز کے ظاہر ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس پہلو پر آپ غور کریں، آپ بھی غور کریں، تمام اہل خانہ غور کریں، چونکہ خواب میں پورے گھر کے کپڑوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ملاقات کریں گے، تھوڑی سی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی، تھوڑی سی اپنائیت بڑھی، اب گھر کی باتیں جو ہے نا بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسی بات کر جاتا ہے کہ جو اس کے لیے بعد میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو سب اہل خانہ اپنے اس پہلو پر ضرور غور کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب بھی کچھ ٹو دی پوائنٹ میں سوالات کے جوابات چاہوں گا، اور سوال یہ ہے کہ خواب میں بچوں کے ابو کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا ہے، مبارک خواب ہے، رزق میں برکت اور وسعت کی علامت۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ خواب میں بندر کو دیکھنا اور اس کو پھر مار دینا، کیا ہے اس کی تعبیر؟ محمد امیر بہاول نگر سے۔ کسی برے شخص پر غلبہ پانے کی علامت۔ ٹھیک ہے، خواب میں خود کو مردہ اگر دیکھے؟ تنبیہ ہے، آخرت کی تیاری کرے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ خواب میں میں نے پیسے دیے ہیں، میں کسی کو پیسے دیتا ہوں اور میری وہ والدہ ہیں جو انتقال کر چکی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت بندہ کرتا رہتا ہے، اور وہی چیز خواب میں نظر آئی تو ایک روٹین کی چیز ہے، کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں۔ خواب میں کھجور کو کھاتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، نیکی پر توفیق ملنے کی علامت۔ ٹھیک ہے، خواب میں اگر کوئی انتقال کرتے ہوئے نزا کی حالت میں نظر آئے اور ان کو کلمہ پڑھاتے ہوئے ہم دیکھیں تو؟ اچھا خواب ہے، اللہ پاک ان کا بھی خاتمہ بالخیر فرمائے، ان کے بارے میں اچھی فعال ہے، لیکن ایسے خواب جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ خواب میں ہمارے گھر میں بہت ساری چینی جو ہے وہ گری ہوئی دیکھی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کچھ خاص نہیں، عموماً چیزیں گر جاتی ہیں گھر میں، عام روٹین کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، خواب میں دیکھنا کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جن کا یہاں تذکرہ انہوں نے کیا ہے، مناسب نہیں ان کا بیان کرنا، اور سوال ان کا یہ ہے کہ وہ ان کو چوری کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے، اور یہ بدگمانی نہ کریں ان کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، خواب کا معاملہ ہے، شیطان بھی ہو سکتا ہے، اپنی چیزوں کی حفاظت بہرحال کریں، اسباب اختیار کریں، لیکن خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کے بارے میں ہم برا گمان نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ آڈیو سوالات جو ہے وہ دے دیجیے، سب ان کے بھی جوابات ٹو دی پوائنٹ کچھ چاہوں گا۔ جی مولانا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ خواب میں مردے کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی خواب میں کسی مہمان کے ساتھ کھانا کھانا یا اپن خود گھر میں کھانا کھانا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟
بہت ہی مبہم ہے، کچھ پراپر کوئی خواب ہو تو بیان کیا جائے تو انشاءاللہ عرض کیا جائے. جی مزید. میرا خواب یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اصل میں، اور میرے والد صاحب کے 40ویں کے بعد میرے والد صاحب میرے خواب میں آئے اور بہت غمزدہ ہیں، اور یہ خواب میں نے 2 مرتبہ دیکھا ہے، بیچ میں 2-3 دن کا گیپ ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھیے آپ غور کریں کہ آپ ایصال ثواب اور دعا میں کہیں کمی تو نہیں کر رہے. دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اور خاص طور پر والد صاحب کی نمازوں روزوں کا فدیہ ضرور ادا کر دیں. جی مزید دیجیے سوال. میں کرناٹک انڈیا سے عرض کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا کہ میں کسی دکان پہ ہوں جہاں ٹوپیاں خرید کر ٹوپی پہن رہا ہوں اور عطر بھی خرید کر عطر کی خوشبو بھی محسوس کر رہا ہوں. برائے کرم اس کی تعبیر بتائے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاءاللہ اچھا خواب ہے، اور عموماً جمعہ کے دن یا کسی نیک مجلس میں جاتے ہوئے یہ بندہ کام کرتا ہے تو خوشبو بھی اچھی فعال ہے، ٹوپی پہننا بھی اچھی بات ہے. اچھا خواب ہے. لاسٹ کوسچن دیجیے گا. میں نے خواب میں دیکھا کہ میری وائف کی شادی ہو رہی ہے، کہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے، تو اس کے بعد مجھے جاگ ہو گئی. فضول خواب ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں اور گھر والوں سے بیان بھی نہ کریں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. کوشش یہ کی گئی کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات جو ہے وہ پیش کیے جائیں. بہرحال کچھ نہ کچھ پھر بھی رہ جاتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا